بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن مساحر نے مختار بن فال سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگوں میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ سے سبقت نہ کیا کرو، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، نہ قیام میں، اور نہ سلام پھیرنے میں، کیونکہ میں تمہیں اپنے سامنے اور اپنے پیچھے دیکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم ان تمام چیزوں کو دیکھو جو میں نے دیکھی تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے۔ حماد بن زید نے محمد بن زید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے رکوع سجود سے سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں، وہ ہر صورت اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے ان کی نظر ان کی طرف نہ لوٹے، سلب کر لی جائے۔ ابو معاویہ نے حماد سے، انہوں نے مصعب بن رفع سے، انہوں نے تجامہ بن طرفہ سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بھٹکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑوں کی دم کی طرح کیوں ہلاتے ہو؟ نماز میں پرسکون رہو۔ انہوں نے کہا، پھر آپ ایک اور موقع پر تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ٹولیوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ پھر ایک اور موقع پر تشریف لائے تو فرمایا، تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں؟ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وقع اور عیسیٰ بن یونس نے اپنی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے، ہمیں حماش نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔ مسعر نے کہا، مجھ سے عبید اللہ ابن قبطیہ نے حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی، انہوں نے کہا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بھٹکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو دائیں جانب
ہے اور جو بائیں جانب ہے۔ عبداللہ بن ادریس، ابو معاویہ اور وقاع نے حماد سے روایت کی، انہوں نے عمار بن عمیر تیامی سے، انہوں نے ابو معمر سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمیں برابر کھڑا کرنے کے لیے ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے، برابر ہو جاؤ اور جدا جدا کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمہارے دل باہم مختلف ہو جائیں۔ میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے دانش مند کھڑے ہوں، ان کے بعد وہ جو دانش مندی میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج تم ایک دوسرے سے شدید ترین اختلاف رکھتے ہو۔ ذرا عیسیٰ بن یونس اور سفیان بن عجان نے حماد سے باقی مانزہ اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے اور دانش مند کھڑے ہوں، پھر وہ جو اس میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں، 3 بار فرمایا، اور تم بازاروں کے گڈ مڈ گروہ بننے سے بچو۔ قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ عبدالعزیز نے جو صہیب کے بیٹے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں پوری کرو، میں اپنی پیٹھ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں۔ حمام بن منبع نے کہا، یہ ہے جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ پھر انہوں نے ان میں سے متعدد حدیثیں بیان کی اور کہا، نماز میں صف سیدھی رکھو، کیونکہ صف کو سیدھی رکھنا نماز کے حسن ادائیگی کا حصہ ہے۔ سالم بن ابی جدہ غطفانی نے کہا، میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم ہر صورت اپنی صفوں کو برابر رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ لازم تمہارے رخ ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں کر دے گا۔ ابو خشامہ نے سامک بن حرب سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کراتے تھے، گویا آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ہم نے آپ سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، تو اس کے بعد ایک دن آپ گھر سے نکل کر تشریف لائے اور نماز پڑھنے کی جگہ کھڑے ہو گئے، اور قریب تھا کہ آپ تکبیر کہیں اور نماز شروع فرما دیں کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندو، تم لازمی طور پر اپنی صفوں کو سیدھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف موڑ دے گا۔
استغفر اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔